ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے اسامہ بن لادن کی آخری وصیت کے حوالے سے. اس وقت لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب نذیر ناجر صاحب. نذیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. صاحب بہت شکریہ پروگرام جائزہ میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نذیر صاحب آخری ول سامنے آئی ہے اسامہ بن لادن کی جس میں انہوں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت دی ہے کہ وہ القاعدہ سے دور رہیں. آپ کچھ روشنی ڈالیے گا ایسا کیوں کہا گیا؟ مجھے تو یہ جو بل ہے جی یہ کویت کے ایک اخبار نے کل شائع کی تھی. جی بالکل. لیکن یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سورس انہوں نے بتایا ہے، اور اس پر کہیں بھی ابھی اس کے قابل اعتماد نہیں سمجھا جا رہا. تو اس لیے اس مشہور چیز یہ کل ہمیں پتہ چلا تھا. جنگ کا ایک رپورٹر بھی لیے بیٹھا تھا جب میں وہاں تھا کیپٹل ٹاک میں، تو اس وقت بھی اطلاع آئی تھی. تو میں نے پھر یہی پوچھا تھا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ اس نے کاپیاں کر کے رکھی ہوئی تھی اس کی ویل کی، کہ ایک ہمارے پاس بھی ایک کویت والے بھی لے گئے تو دوسرے بھی لے گئے ہوں گے، تو سائیکل اسٹائل ہوئی تھی کیا؟ جی مجھے نہیں لگتا یہ اس کی ویل ہے. رائٹ. اچھا ناجر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی میت کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ دیکھیے جی، وہ اس سلسلے میں کوئی اشتعال پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ تو سیدھی سی بات ہے، انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا تھا جو ان کے لیے تو ٹارگٹ تھا، لیکن باقی لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کا ہیرو بھی تھا. جی آپ کو معلوم ہوگا کہ اسامہ بن لادن نے تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہماری اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے، یہ ٹیررزم کا ایک قصہ تھا جس کا ہم نے حساب لے لیا. لیکن اس کا اس طرح سے اس کو نمائش کرنا، آپ کے ہاں تو بھٹو کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے جو ہیرو تھا قوم کا. جی بالکل. ان کا تو دشمن تھا اسامہ بن لادن. لیکن ناجر صاحب یہاں بات تو امریکہ کی کر رہے ہیں نا. اس سے پہلے صدام حسین کو جب مارا گیا تھا اس کی ایک چیز دکھائی گئی تھی. صدام حسین بالکل دوسری چیز تھا. صدام حسین اپنے لوگوں کا ہیرو نہیں تھا. جی صدام حسین سے تنگ آئے ہوئے سارے عراقی، ساری دنیا تنگ تھی، ساری عرب دنیا تنگ تھی اس سے. لیکن اس کے لیے کافی پاکستان میں بھی لاکنگ پائی جاتی ہے اور ملکوں میں بھی پائی جاتی ہے. خود عرب دنیا میں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ، بلکہ اس میں جو فنڈ آتے تھے وہ تو سارے گلف سے آتے تھے. رائٹ. ناجر صاحب ایک بیان جنرل حمید گل صاحب کا ہمارے پاس موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اسامہ بن لادن کو مارا گیا اور یہاں صرف لا کر آپریشن کو شو کرایا گیا تھا. یہ جناب کیا کہوں گا لوگوں کے بارے میں، یہ سارے ان کا کیا ذرا ہمارے سامنے آیا ہے اور پاکستان کی جو سکی ہوئی ہے، ان باتوں کو کون مانے گا؟ وہ تو آپ کی سرزمین سے آئے کر کے لے کے گئے. اب وہ لاش لائے تھے نہیں لائے تھے آپ پکڑ لیتے، اتنے ہی آپ طاقتور ہیں. تو آپ کی اسپیس میں آئے، آپ کو انہوں نے وائلیٹ کیا آپ کی اسپیس کو، اڑا دیتے انہیں، پکڑ لیتے کہ آپ جانے کیوں لے کے آئے اس کو مردہ. کر آپ کچھ سکے نہیں ہیں، اب کسی آنی بلی کھمپا نوچے والی بات کر رہے ہیں. لیکن ناجر صاحب کیونکہ سچویشن کچھ اشارہ ایسا دے رہی ہے، ایک تو جس گھر میں اسامہ بن لادن قیام پذیر تھے وہ ہائیلی سیکیورڈ گھر نہیں تھا، دنیا کا موسٹ وانٹڈ شخص تھا، اور اس گھر کی کھڑکیاں جو تھیں وہ بڑی نارمل سی تھیں، آرام سے ٹوٹ سکتی تھیں، ایون بلٹ پروف بھی نہیں تھی. اور سیکنڈلی جب وہاں ہیلی کاپٹرز آئے انہوں نے آپس میں گولیوں کا فائرنگ کا تبادلہ بھی کیا. اس ساری جو ریزنز ہیں، ان جو محرکات ہیں، ان کے پیش نظر ایسی باتیں سوچنا غلط تو نہیں ہو سکتا؟ یہ ایسی باتیں آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھنے کو روک تو نہیں سکتا کسی کو. لیکن باقی دنیا جو ہے وہ تو اس قصے کو نہیں مانتی، ان کہانیوں کو نہیں مانتی، اور آپ پہ بھروسہ کرتا. آپ تو کہتے تھے کہ اسامہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. اب تو پڑوسی تک کہہ رہے ہیں، سارے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 سال سے یہاں پر تھا. جی چراغ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انڈیا کے بیانات بھی کافی سخت آئے ہیں، اب کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا انڈیا کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا باپ مارا گیا، میرے سامنے مارا گیا. اس کے جو رشتے دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس کی جو بیوی بچی ہے وہ کہہ رہی ہے. تو یہ حمید گل صاحب وہاں کھڑے تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، یا اس کے اپنے بچے، اس کے اپنے ساتھی، اس کے اپنے رشتے دار کھڑے تھے وہ صحیح تھے؟ اچھا ناجر صاحب ایک چیز اور بھی بتائی جاتی ہے کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہم لوگوں نے اس لیے اٹیک نہیں کیا کیونکہ ہمارے ریڈار جام ہو چکے تھے اس ٹائم تک، یا جام کر دیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی حقیقت تھی؟ اگر آپ کو ڈیفینس سسٹم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور ان کو آپ کے ریڈار جام ہو رہے ہیں تو پھر انڈیا بھی کر دے گا. ایگزیکٹلی. انڈیا کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجی ہے کیونکہ امریکہ اور وہ تو پارٹنر ہیں دونوں. تو پھر آپ کا ڈیفینس تو پھر کہیں بھی نہ ہوگا نا. جی تو اس چیز میں حقیقت ہے یا جسٹ ایک سہارا لیا جا رہا ہے بات کا؟ کیا جی؟ اس ریڈار جام ہونے والی بات میں کوئی حقیقت ہے یا صرف سہارا لے رہی ہے ہماری گورنمنٹ؟ دیکھیے ہماری گورنمنٹ کا تو کوئی موقف ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا. کبھی وہ کہتے ہیں ہماری مدد سے ہوا، کبھی وہ کہتے ہیں ہماری مدد سے نہیں ہوا. بالکل.
کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے کوریئر کا پتہ ہم نے بتایا تھا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں ہے. اگر اسامہ بن لادن یہاں ہے تو آپ نے کوریئر کا پتہ کس لیے بتا دیا, کس کا کوریئر تھا وہ؟ ابھی تک تو ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی بات آئی نہیں ہے جس سے آپ یقین سے کہہ سکیں کہ یہ درست ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا تو علم تقریباً 8-10 سال سے تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں موجود ہے, لیکن موقع کا انتظار کیا جا رہا تھا. نہیں جی, اتنا عرصہ موقع کا انتظار کوئی نہیں کرتا, یہ وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں جی. انہیں بھی میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چل رہا ہوگا. اگر پہلے سے پتا ہوتا تو کون برش چھوڑتا. ناجی صاحب, لاسٹلی یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر ہم بتا دیتے تو اسامہ بن لادن بچ جاتا. یہ پاکستان پر ایک غیر یقینی قسم کی سچویشن کا اظہار کیا جا رہا ہے, کیا یہ صحیح چیز ہے؟ جی آج میرا خیال ہے آپ کا پڑھا آپ لوگوں نے, وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں جی, جب سے وہ ڈرون اٹیک کا سلسلہ ہے. ڈرون اٹیک میں جب شروع میں ہوئے تھے جی, تو ہماری ایجنسیز کے اندر کوآپریشن تھی, جی, ٹارگٹ مل کے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اور ہٹ کرتے تھے. لیکن جب امریکیوں نے پاکستان کو ٹارگٹ بتانے شروع کیے اور پاکستانیوں نے ان کو بگانا شروع کر دیا, جتنا حملہ کرنا چاہتے تھے اسے اتنا کر دیتے تھے, اس پر انہوں نے پھر یہ جو ایجنسی کوآپریشن وہ ختم کر دی. پھر وہ خود کرنے لگے. جب خود کرنے لگے تو اب یہ شور ہونے لگے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو وہ تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انفارمیشن آپ کے ساتھ جو بھی ہم شیئر کرتے ہیں تو آپ لیک کر دیتے ہیں, ہمارے دشمن کو پہنچاتے ہیں. تو ٹرسٹ تو وہیں ختم ہو گیا تھا. تھینک یو سو مچ نذیر ناجی صاحب, گفتگو کرنے کا پروگرام جائزہ میں ہمارے ساتھ. نذیر ناجی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے بھی بات کی. میں چاہوں گا وصیت سے بات کو دوبارہ آغاز کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو وصیت سامنے ہے, یہ کویت کی اخبار میں پرنٹ کی گئی تھی, القاعدہ کے جو سربراہ ہیں اسامہ بن لادن کی وصیت, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد القاعدہ سے دور رہے اور میری بیویاں جو ہیں وہ اور شادی نہ کریں. اس میں کوئی حقیقت ہے, یہ کوئی سچی وصیت لگتی ہے؟ کوئی اس میں ایک دین کا پرچار کرنے والا آدمی تھا جی, اور اس میں مجھے دین سے پہلوتئی نظر آتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ایسی وصیت آج سے 1-2 سال پہلے لکھی. ایگزیکٹلی 2001 کی ڈیٹ دی جا رہی ہے. ہاں, اس وقت وصیت لکھی جانی مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. لیکن اس میں کوئی, چونکہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ دین سے محبت رکھنے والا آدمی تھا, وہ اس کا اپنا فیل ہے, لیکن جی, وہ مذہب سے آشنا تھے. اور ایسی وصیت کوئی اس قسم کا کٹر مسلمان نہیں لکھے. اچھا, امریکہ کا ایک اور بیان بھی ہے کہ ہم تحقیقات کروائیں گے ساری سچویشن کی کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں کیسے موجود تھا, رکھا کیسے گیا. اب اس ساری سچویشن سے کیا لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں اپنے آپریشن ایکسٹینڈ کرے گا؟ بالآخر جو انگلی ہے وہ جائے گی امریکہ کی طرف. رائٹ, جب اس کا اوریجن ٹریس کریں گے تو امریکہ اپنے آپ کو بھی جو ملوث پائے گا, کہہ دیں گے اس تحقیق کے متعلق نہیں آئیں گے. اچھا, ہم ہمیشہ کیوں جھکتے ہیں امریکہ کے سامنے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم قرض لے کے اپنی گورنمنٹ چلاتے ہیں, کیونکہ ریمنڈ ڈیوس پہ ہمیں ریمنڈ ڈیوس کو واپس کرنا پڑا. یہاں پر ہمیں اس آپریشن میں ہم کچھ نہیں بول سکے. آپ قرض نہیں, آپ کی جو اکانومی ہے, آپ کو جو پولیٹیکل اکانومی ہے, رائٹ, دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور کبھی ہمیں کہتے ہیں یہ جو ہماری آلموسٹ وی ہیو رینڈڈ آور سیلف انٹو اسٹیٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو اس لحاظ سے جو ہمارا رویہ ہے, جب سے پاکستان بنا ہے, یہ پرو امریکن اور چیز ہے. ہم وی ہیو سلیوش ایٹیٹیوڈ. رائٹ. اچھا, ناجی صاحب سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات یہ کی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مارا کہیں اور گیا اور یہاں لایا گیا کیونکہ اس کی بیٹی کے بیانات آ رہے ہیں. بٹ آڈ ٹو بلیو. رائٹ, آپ بھی یہی بلیو کرتے ہیں؟ اٹ ہیز ہیپنڈ دس وے. رائٹ, اٹ ہیز ہیپنڈ دس وے. اور ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اسامہ نے سرنڈر نہیں کیا. ہی شاٹ ہمسیلف اور گاٹ ہمسیلف شاٹ. وہ چیز میرا ذہن مانتا ہے کہ شاید ایسے ہوا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں اس نے اپنے آپ کو خود مارا؟ نہیں, نوکر کو مارا. یعنی اس نے اپنے ساتھی کو جو کہا اس خبر پہ, خبریں بھی 2 ہیں کہ یا تو ساتھی سے مروایا یا سولجر کی گولی لگی. یوں لگتا ہے کہ وہ درست ہو. اور یہ کوئی شاید آپ نے خود نہیں مارا کیونکہ اسلامی فقہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اور آپ کو لک ایٹ دا اولڈ رومن ہسٹری, جو جرنیل ہار جاتا تھا وہ اپنے ساتھی کہتا, یار مجھے قید نہ ہونے دینا,
مجھے پہلے تلوار مار دینا. اچھا، اب مختلف جو باتیں آ رہی ہیں اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری ہیپننگ کے بعد جہاں کوئی آپریشن ہوتا ہے اور ہمارے ریڈارز کو جیم کر دیا جاتا ہے، ہماری جو ایٹمی تنصیبات ہے کیا وہ محفوظ رہیں گی؟ بالکل محفوظ نہیں. محفوظ نہیں ہے. ان حالات میں محفوظ نہیں. رائٹ. ہم تو جب عام گفتگو کرتے ہیں گویا کہ ہم نے رکھا ہوا ہے چھابڑا خربوزوں کا، تو خوف رہتا ہے ہاں جی ادھر دھیان کیا تو بچہ اٹھا کے لے جائے گا. ہماری یہ کیفیت ہے. بالکل. تو اس لیے تو اب کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ اس کا ہمیں وی آر اے نیشن، وی آر ایٹامک پاور، وی شوڈ بی سین ایز ایٹامک پاور. لوگ تو میں یوں ٹریٹ کرتے جیسے ہمارے پاس تیر کمان تو گلیل ہے، وہ ہم امپریشن کنوے نہیں کر سکے. اور وہ جو اس کا آبجیکٹ تھا کہ اس ویپن سے ہمیں تحفظ ملے گا، اس آپریشن کے بعد وہ بات بھی تھوڑی تھوڑی زائل ہوتی نظر آ رہی. رائٹ. اچھا خالد صاحب، جب میں دیکھتا ہوں مختلف گورنمنٹس کو، مختلف حکومتوں کو، جیسے کہ جاپان کا نام آتا ہے، چائنا کا نام آتا ہے، تائیوان ہے، کوریا ہے، جو کامیاب اکانومیز جا رہی ہیں، ان لوگوں نے ایک خاص سیکٹر کے اوپر دھیان دیا اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی کہ دنیا کو ان کے سامنے جھکنا پڑ گیا. آج دنیا کا گزارا نہیں ہے ان ممالک کے سامنے جھکنے سے، کیونکہ ان سے ٹریڈ نہیں کرے گی تو دنیا میں الیکٹرانکس بند ہو جائیں گے. اس طرح سے اگر ہم بات پاکستان کی کرتے ہیں تو شروع سے جب سے پاکستان آیا ہے، ایک تو ہماری بدقسمتی آرمی بہت رہی ہے کہ آرمی نے ہمارے ملک کو چھوڑا ہی کبھی نہیں تھا، اس لیے ہم پیچھے بھی رہے ہیں. لیکن اب بھی جو کرنٹ سچویشن بھی جا رہی ہے، جمہوریت کے نام کے اوپر بھی ہماری گورنمنٹس کا دھیان قطع نظر اس چیز کے کہ ہم بجٹ کا بڑا حصہ آرمی کو دے دیتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کا دھیان اپنے ڈیفنس پر، اپنے ہتھیاروں کے اوپر، اپنی ایٹمی جو پاورز ہیں اس کو ڈبل کرنے کی بجائے اب ذاتی رنجشوں کے اوپر اور اتحاد پر اور ایک دوسرے سے تعلق توڑنے پر کیوں رہتا ہے؟ وہ تو خیر جو کرسی کا جوڑ توڑ اور چیز ہے. آپ دو سوالات کو ایک جگہ کر رہے ہیں، دو بہت مختلف ہیں. فوج کے متعلق جو آپ نے موازنہ کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو فار ایسٹ ہے دیٹ واز پروسٹیٹیوشن سیکٹر فار دا ورلڈ. رائٹ. اور جو پروسٹیٹیوشن ہے یہ سب بگیسٹ پاورٹی انڈیکیٹر. آج وہاں پہ وہ نہیں چیز. ریزن بھی کہ ان ممالک میں کوئی رولا نہیں فوج رکھنے کا، تو میں جاپان کے، اور ان کے تمام تر جو وسائل ہیں وہ ڈیولپمنٹ پہ جاتے ہیں. ہمارے اوپر فوج جو ہے یہ حصہ ہماری سیاست کا بھی ہے اور ایک خرچ گاہ ہے ہمارے وسائل کی بھی. یو اسپینڈ موسٹ آف یور منی آن یور ٹن ٹوائز جو 6 ماہ کے بعد پرانے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ اتفاق ہے ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے. ہندوستان میں بھی یہ حال ہے. اگر ان کو فوج نہ ہو تو اس کے بھی 40% لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ پیدا ہوئے، سڑک پہ ان کے والدین پیدا ہوئے، سڑک پہ ان کے دادا نانا پیدا ہوئے اور اب بھی وہ پیمنٹ پہ ہیں. ان کی حالت بہتر نہیں ہے. اور ریزن از کہ جب ہم ڈیولپمنٹ کے بجائے وی اسپینڈ منی آن ایریاز وچ ڈو ناٹ گیو فیڈ بیک ٹو دا پیپل، تو پھر پاورٹی ہوتی ہے. رائٹ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد مزید ڈسکس کریں گے اسی ایشو کو ڈاکٹر خالد راجہ صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.